نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد، السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں۔ میں آج آپ کے سامنے پنجتن پاک کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا میرے دوستوں، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے پنجتن پاک کا تو مطلب یہ ہے کہ صرف یہ 5 پاک ہیں، باقی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پاک تو تمام اصحاب کرام ہیں، پاک تو تمام امہات المومنین، پاک تو تمام صحابیات، تمام پاک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص فضیلت بخشی ہے اور دوسروں سے بڑھ کر ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو امت مسلمان ان کو پنجتن پاک کے خطاب سے یاد فرماتی ہے۔ میرے دوستو، جس طرح کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، ویسے تو تمام مساجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبۃ اللہ کو ایک خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، جسے بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنے۔ ویسے تو دنیا کے تمام اونٹ اور اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو خاص فضیلت بخشی ہے، جسے ناقۃ اللہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ محرم، ویسے تو سارے مہینے اللہ کے میں سارے بابرکت اور بڑے متبرک ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، جسے کہا گیا ہے شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ۔ میرے دوستو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کا حوالہ ہے 2755۔ جس حدیث کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ محرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ ویسے تو تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہفتے کے تمام ایام میں سے سب سے زیادہ متبرک اور برکت والا جمعۃ المبارک ہے، جس کو خاص فضیلت بخشی ہے اور اس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح میرے دوستو، ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت بخشی ہے اور دوسروں سے بڑھ کر بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سنیں پہلی حدیث صحیح مسلم میں دی ہوئی ہے، جس کا نمبر ہے 6261۔ اس حدیث کی راویہ ہیں اماں عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تھے کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور جس کے اوپر کجادوں کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، یعنی کچاووں کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر کے اندر لے لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا اور ان کے ساتھ شامل کر۔ تھوڑی دیر اور گزری تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا اور ان کے ساتھ شامل کر دیا اور فرمایا یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ میرے دوستو، اور یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی نجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان ہستیوں کو خوب پاک کر دیا ہے، تو ہمیں پانچ پاک کہتے ہوئے کیوں شرمانا چاہیے؟ ہم پانچ پاک کہتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو ہر قسم کی نجس سے، ہر قسم کی گندگی سے دور کر دیا اور خوب پاک کر دیا ہے؟ تو ہمیں پانچ پاک کہتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے، نہیں ہچکچانا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ دوسری حوالہ ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں دی ہوئی ہے، اس کا نمبر ہے 3787۔ اس کے راوی ہیں حضرت عمر بن ابی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ، کون سی آیت کریمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ آیت کریمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ چادر میں ڈھانپ لیا اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو اچھی طرح سے پاک کر دے اور ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی نجس سے ان کو پاک کر دے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہو سکتی ہوں؟ یعنی انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی جگہ رہ، تو بھی نیکی پر ہے، تو اپنی جگہ پہ رہ، تو بھی نیکی پر ہے۔ میرے دوستو، اگلا اس کا حوالہ سنیں۔ یہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں، اس کا نمبر ہے 6220۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ حضرت علی کو برا بھلا کر، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت معاویہ نے پوچھا اے سعد تو علی کو کیوں نہیں برا بھلا کر؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سن معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق 3 ایسی فضیلتیں بخشی ہیں کہ اگر ان میں سے مجھے ایک بھی حاصل ہو جائے تو مجھے 100 اونٹوں سے بہتر۔ سن پہلی فضیلت، جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح۔ تو دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور جس کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح۔ اور سن دوسری فضیلت، جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو مدینے کا خلیفہ بنایا۔ اس پر حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں ساری جنگوں میں شامل ہوا ہوں، آج مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرا مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھا؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سن تیسری فضیلت،
جب نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر بحث شروع کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی بخش جواب دیا۔ وہ جب کھلے دلائل کے باوجود اپنی گمراہی پر اصرار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو مباہلے کی دعوت دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناؤنا و ابناؤکم ونساؤنا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے باوجود تم سے اس گمراہی میں جھگڑے تو کہو کہ میں بلاتا ہوں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، میں بلاتا ہوں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، میں بلاتا ہوں اپنے نفسوں کو، تم بلاؤ اپنے نفسوں، اور ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ مباہلے میں شریک کیا اور فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایسے افراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا سے محبوب تر ہے، تو وہ مباہلے سے بھاگ گئے اور انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت علی مرتضیٰ کو بھی بیٹوں میں شامل کیا، اور عورتوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو اس مباہلے میں شامل کیا، حالانکہ تمام ازواج مطہرات موجود تھیں اور ان کو اس مباہلے میں شامل نہیں کیا۔ میرے دوستو، تمام امہات المومنین سے کسی کا درجہ زیادہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمام اصحابہ کی مائیں ہیں، اور ان کو بھی اس مباہلے میں شامل نہیں کیا۔ مباہلے میں صرف یہ 5 ہستیاں شامل تھیں۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا اور انہیں خوب پاک کر دیا۔ اسی لیے تو امت مسلمہ ان کو پینتن پاک کے خطاب سے یاد فرماتی ہے۔ میرے دوستو، اب سنیں چوتھا حوالہ۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے تمام اصحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابیات اور امہات المومنین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، لیکن سیدنا حضرت علی مرتضیٰ، سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور حضرت سیدنا حضرت فاطمہ زہرا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، اس زمانے کے لوگ، ان کے دلوں کے اندر حب آل محمد پایا جاتا اور وہ دلی عقیدت رکھتے تھے، اسی لیے تو وہ ان کو تمام اصحابہ سے بلند ان کا مرتبہ سمجھتے تھے، اور اسی خاطر تو امام بخاری نے ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام اور علیہ السلام لکھا ہے، باقی تمام اصحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے۔ میرے دوستو، امام بخاری نے یہ کتاب بنی امیہ کی حکومت ختم ہونے کے کچھ عرصے کے بعد لکھی گئی، یا آپ یوں سمجھیں کہ بنو عباس کے شروع کے ادوار میں یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ دونوں خاندان
آل محمد کے دشمن تھے، آل محمد کو انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتے تھے، لیکن دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر حب آل محمد پایا جاتا تھا، اور وہ دلی تسکین ان ہستیوں کے ساتھ رکھتے تھے۔ اسی لیے تو وہ ان تمام اصحابہ سے بڑھ کر ان کا رتبہ، ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ سمجھتے تھے۔ اسی خاطر تو امام بخاری نے ان ہستیوں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام اور علیہ السلام لکھا ہے، اور تمام صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابیات اور ساری امہات المومنین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کی اب تسلی ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بہت زیادہ بڑی فضیلت سمجھی ہے، اور دوسروں سے بڑھ کر ان کا بلند مرتبہ فرمایا۔ اسی لیے تو امت مسلمہ ان کو پنجتن پاک کے خطاب سے اور لقب سے یاد کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، نحمدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی اصحابہ واجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔